بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس لڑکی کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی بھی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پہ لمبی چوڑی خوشخبریاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ لڑکی کسی لڑکے کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کے شادی کرنے پہ قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیل گھڑ رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی باتوں میں آ کے لڑکی بھی سوچ رہی تھی کہ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہے، تبھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے ہی میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں تو میری شادی اسے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ میرا رشتہ میرے کزن سے جوڑنا چاہتے ہیں اور میرا ہاتھ میرے کزن کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے گھر سے بھاگنے کے لیے بڑا فیصلہ کر دیا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا، میں اپنے والدین چھوڑ کر اپنے گھر سے بھاگ آپ کو اپناتی ہوں۔ بوائے فرینڈ لڑکی کی یہ بات سن کر خوشی سے چلاتا اور کہنے لگا کہ یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے انہوں نے آنے والی رات کا وقت طے کیا۔ وہ لڑکی چوری چھپے اپنے ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی، کہنے لگا ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا۔ بوائے فرینڈ کال پہ کہنے لگا کہ ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ لڑکی نے بولا اچھا کچھ کرتی ہوں، اور زیور بھی اٹھا کے بیگ میں رکھتی ہوں، کیونکہ لڑکی کو معلوم تھا کہ ماں نے زیورات بنا کے رکھے تھے۔ اب وقت بھی بہت کم تھا اور لڑکی کے جو زیورات تھے وہ زیورات لڑکی کی ماں کے کمرے میں تھے، اور لڑکی ماں کے کمرے سے زیورات اٹھانے کے لیے ترکیب سوچنے لگی۔ لڑکی جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی تو ماں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ لڑکی ماں کو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی، اور ماں نے کہا میری شہزادی، اتنی رات گئے آپ جاگتی پھرتی ہو، یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی نے جلدی سے پینترے بدلتے ہوئے کہا کہ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میرے کچھ دوست بھی جا رہے ہیں، آپ سو رہی تھی تو آپ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے یہ جھوٹ گھڑ کے ماں کو رحم کر دیا۔ ماں نے بولا اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی اور وہ لڑکی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی، اور لڑکی کو بڑا اچھا موقع مل گیا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پہ پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ جب میری بیٹی اسے پہن کے دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی شہزادی۔
ایک سے بڑھ کے ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، نہ جانے کیا کچھ سامنے آ رہا تھا۔ بہت سے قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ نکالے، لیکن اس کا دل دماغ چکرا کے رہ گیا۔ زیورات اسے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو دیکھا فریج، مشین، برتن اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں پوری دلہن کا مکمل سامان پڑا ہوا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کے کوکھ سے جنم لینے سے لے کے اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا۔ کھانا پینا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں، اور اپنی ماں باپ کو خود مارنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس کی اعلیٰ تعلیم اپنی حماقتوں پہ خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی، یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ۔ اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں مرتے وقت اس بات کا دکھ کرتی رہتی۔ ماں کی بات سن کے وہ بے اختیار ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی رو کیوں رہی ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ کیا تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو؟ یہ بھی بھلا کچھ پوچھنے کی بات ہے؟ بھلا ماں سے بڑھ کے کوئی اولاد سے محبت کر سکتا ہے؟ اسی دوران اس لڑکی کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ کال کاٹتے ہوئے میسیج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی، اور میں کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل چکی ہے۔